بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ من قومه، اناد قوم اول کہا الملأ کا معنی ہے الاشراف القادۃ ور رؤساء، قرطبی نے معنی کیا الاشراف جو بڑے بڑے شرفاء تھے، شرفائے شہر، قادہ قائد کی جمع ہے قائدین شہر، اور چودھری صاحبان رؤوسا، کہا انہوں نے جو رجے پجے لوگ تھے حضرت کی قوم سے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، یہ پہلا مرض ہے، وکذبوا بلقاء الآخرہ، اور تکذیب کی انہوں نے آخرت کی ملاقات کی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور نعمتیں دی تھی ہم نے ان کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، اطرفنا کا معنی لکھا ہے نعمناہم، ہم نے بھرپور نعمتیں دی تھی، یہ اصل سبب مرض تھا، اصل سبب یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی اور مال متاع دیا دنیا کی زندگی میں، تو انہوں نے اللہ کی یاد ہی کو بھلا دیا، فی الحیات الدنیا ما ھذا الا بشر مثلکم، پھر آ گیا نا ما ھذا، یہ ان کا مقولہ نہیں ہے یہ مگر بشر تمہاری طرح، یعنی خالی از فضیلت، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بشر مثلکم پر عبارت ذرا دیکھو، تقریر للمماثلۃ، اور ما کیا ہے، والعائد الی الثانی منصوب معذوف یا مجرور، قد حذف مع الجار لدلالت ما قبلہ علیہ، یہ ساتھ ملا لو، بشر مثلکم یاکل مما تاکلون، یہ کھانا کھاتا ہے اس سے کہ تم کھا رہے ہو، من ہو ویشرب مما تشربون، اور یہ پانی پیتا ہے اس سے کہ تم پی رہے ہو، یہ یاکل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تاکید ہے مثلیت کی، تمہاری طرح بشر ہے بھائی، کیسے جیسے تم کھانا کھا رہے ہو یہ بھی کھانا کھا رہا ہے، جیسے تم پانی پی رہے ہو یہ بھی پانی پی رہا ہے، والا ان اطاعتم اگر تم نے اطاعت کی، بشر کی، مثلکم اپنے جیسے کی، انکم اذا لخاسرون بے شک ہو جاؤ گے تم اس وقت بہت نقصان اٹھانے والے، سب کچھ گوانے والے، الا تقدیر الاتباع ابو سعود، مطلب یہ ہے کہ یہ خالص بشر ہے اور بشر نبی نہیں ہو سکتا، اگر تم نے بشر کو نبی مان لیا تو سب سے زیادہ نقصان تمہیں ہوگا۔ اجائدکم دوم، یا پہلے وہی بنیاد قوم نوح والی، اور دوسرا اجائدکم کیا یہ ڈراتا ہے تم کو کہ بے شک تم اذا متم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا اور ہو جاؤ گے مٹی مٹی، وعظاما اور ہڈیاں، انکم مخرجون یہ کہ تم نکالے جاؤ گے زندہ کر کے، یہ بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو تم کہتا ہے اجائدکم ھذا الذی یدعی النبوۃ، اور نیچے حاشیہ ہے، کیا یہ ڈراتا ہے تم کو جو نبوت کا مدعی ہے، حالانکہ وہ بشر ہے تمہاری طرح، اور ڈراتا کس سے، انکم اذا فارقتم ھذہ الحیات بصرتم امواتا، جب یہ حیاتی ختم ہو جائے گی اور ہو جاؤ گے تم امواتا مردے، بصارت بعضو اجزاء اجسامکم ترابا، تمہاری جسم کے
بعض حصے مٹی بن جائیں گے اور بعض ہڈیاں نخرے والی پرانی. انکم مخرجون کہ تم نکالے جاؤ گے اپنی قبروں سے طرف حیات کے دوسری مرتبہ للحساب والجزاء البسیط. تو یہاں پر مکہ والے مشرک اور اکاڑوی کمپنی کا تقریباً ملتا جلتا نظریہ تھا. ایک بات وہ نہیں مانتے، ایک یہ نہیں مانتے. پیغمبر کی دعوت تھی کہ تم مٹی تمہارا وجود ہو جائے گا، دوبارہ زندہ ہوگا قیامت کے دن. مکہ والے کہتے یہ بات ٹھیک ہے، ہمارا وجود مٹی ہوگا، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن اگلی بات نہیں مانتے کہ قیامت کے دن زندہ پھر ہوں گے. اور ماسٹر اینڈ کمپنی کہتی ہے کہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ مٹی، یہ تو روحیں واپس آ جاتی ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک کیمرے لگا کے مردے نیچے پڑے ہوتے ہیں، دیکھتے سنتے سب کچھ ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ آئی کہ ہمیشہ مشرک ایک مغالطہ میں رہا، اور وہ مغالطہ یہ کہ کون تم ترابا، کیا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے. کون تم ترابا، انسان کی حقیقت گوشت پوست ڈھانچہ پٹھے سمجھے ہر دور کے کافر اور مشرک نے. اسلام یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کی حقیقت یہ گوشت پوست خون نہیں ہے، کہ انسان کی اصل حقیقت وہ روح ہے. وہ کیا ہے؟ روح ہے. انشاءاللہ آئے گا عذاب قبر کی بات میں. مشرکین کو دھوکہ یہ لگا ہے کہ وہ اپنی اصل حقیقت یہ سمجھتے خون بہہ گیا، خون ہم اصل انسان خون ہے، گوشت ہے، پٹھے ہے، ہڈیاں ہیں. حالانکہ اہل سنت میں کوئی بھی اس کا قائل نہیں. اور اصل انسان ہے روح مع الذرات الاصلیہ. بولو اصل انسان کیا ہے؟ روح مع الذرات الاصلیہ. انسان کس کا نام ہے؟ روح مع الذرات الاصلیہ. روح اور ذرات اصلیہ کیا ہے؟ یہ وہی مٹیریل ہیں، وہی اصل ذرے ہیں جس سے وجود بنا. اور یہ ذرات اول سے آخر تک ایک ہی حیت میں ہیں. یہ غذا سے بڑھتے نہیں، بیماری سے کم نہیں ہوتے. اور یہی ذرات ہیں جو آدم کی پیٹھ سے نکالے گئے، اور یہی ذرات ہیں جو مرنے کے بعد بھی چاہے وجود جدھر بھی چلا جائے، آج کی سائنس کی اصطلاح میں اس کا نام ڈی این اے، اور پیغمبر کی زبان میں اس کا نام ہے عجب الذنب. یہ پیغمبر کی بولی ہے اور آج کی بولی ڈی این اے. تو بہرحال یہ انسان کی جو حقیقت ہے، انسان نام ہے روح مع الذرات الاصلیہ. اس پہ بات آئے گی. تو صرف روح بھی نہیں، آپ کے مولویوں نے بھی غلط سمجھا. وہ کہ انسان صرف روح ہے. صرف روح نہیں، اصل اور چیز ہوتی ہے، صرف اور چیز ہے. لفظوں کو سمجھنے میں بھی فرق ہے. تو خیر ہے ہاتھا پہ علماء نے بڑی باتیں کی ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ اسم فاعل ہے، اسم فعل ہے. بھائی ہے ہاتھا کیا؟ اسماء افعال میں سے اس میں فعل، اور اس کا معنی جہاں ماضی والا بھی بن سکتا ہے اور تکرار تاکید بود کے لیے ہے. اور مشرک کہتے ہے ہاتھا ہو ہی نہیں سکتا. یہ کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا. بڑی بعید بات ہے، بڑی بعید بات ہے ہاتھا کا معنی بعودا، ہو سکتا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. لما لام زیادہ ہے،
توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی قیامت کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ ابن عباس کہتے ہیں ہے یا کلمۃ للبود، ہے ہاتھا کا کلمہ یہ بود کے لیے آتا ہے، کانہم قالوا بعید ما توعدون، بہت بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ اے ان ھذا لا یکون ما یذکر من البعث، یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پھر زندہ ہوں۔ اور قال ابو علی بمنزلۃ الفعل اے بعد ما توعدون، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا ہے ہاتھا اسماء افعال میں سے ہے، اور اس میں تاکید بود کے لیے تکرار ہے، اور معنی ہے باؤدا، کبھی ہو سکتا ہی نہیں کہ قیامت ہے، یہ ناممکن ہے۔ ان ہے نہیں ہے یہ مگر ہمارا جینا دنیا کا، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، وما نحن، ہم نہیں ہیں، بمبعوثین، زندہ کیے جانے والے۔ یہاں ذرا خیال کرو، اشکال ہے زبردست۔ ان ہے کیا کہتے مشرک؟ نہیں ہے یہ، بولو بھائی، ان ہے یا نہیں ہے یہ، الا مگر حیاتنا دنیا، ہماری دنیاوی زندگی، نہیں ہے یہ مگر ہماری، اونچے بولو، اونچے نیند کرنے والے اونچے بولو، نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی، صرف حیات دنیاوی ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ اشکال نہیں آیا نا؟ نہیں ہے ہماری دنیاوی زندگی، ہم مرتے ہیں اور پھر دوسری آیات کو مان گئے۔ پہلے کہ ان ہے یا الا حیاتنا دنیا، کہ صرف ہماری دنیاوی زندگی ہے، آگے پھر کیا ہے، نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ حیات ثانیہ مان رہے ہیں کہ نہیں؟ پھر ان ہے یا الا حیاتنا دنیا کا کیا معنی؟ حالانکہ وہ اعلی لسان ہے، بے ایمان بے شک ہوں لیکن ہیں تو اعلی لسان۔ یہ تو تناقض ہے صریح کہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہماری صرف دنیا کی زندگی ہے، ادھر کہتے ہیں نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں۔ اس کا ایک جواب تو دیا ہے محلی صاحب نے۔ محلی کون ہے؟ صاحب جلالین۔ جلالین دو بزرگوں نے لکھی ہے، ایک سجوتی، وہ سورہ بقرہ سے سورت بنی اسرائیل تک، یعنی کاف سے پہلے تک لکھنے والا کون ہے؟ علامہ سجوتی۔ اور سورہ بنی اسرائیل سے آخر تک کون ہے؟ علامہ محلی، جلال الدین محلی۔ تو جہاں جلال محلی نے لکھا کہ اصل عبارت ہے نموتو، ہم مرتے ہیں، ونحیا اے اولادنا، ہماری اولاد آگے آباد ہوگی، ہم مریں گے، اولاد زندہ ہوگی۔ تو نحیا سے مراد اپنی زندگی نہیں بلکہ حیات اولاد مراد ہے کہ ہماری اولاد زندہ ہوگی۔ سن لیا نہیں سن لیا؟ لیکن یہ معنی اتنا بہتر نہیں ہے، اتنی تعبیر کرنا۔ اصل بات یہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتی ہے، واو ترتیب کے لیے نہیں آتی۔ تو آپ مطلق جمع والا معنی کرو، سب سے بہتر جے فَإِنَّ الْعَطْفَ فِيهِ بِالْبَابِ وَهِيَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ۔ یہ عبارت اس لیے لکھی ہے کہ جہاں واو ہے اور واو میں ترتیب نہیں ہوتی، جانی زید و عمر، اس کا یہ معنی نہیں کہ زید پہلے آیا عمر بعد میں آیا، دونوں آئے۔ وا اس بات پہ دلالت نہیں کرتی پہلے کون آیا بعد میں کون آیا۔ تو جہاں پر بھی کیا ہے
لا تقتضی ترتیب، آپ بول شول نہیں رہے، لا تقتضی ترتیب، ترجمہ آج آپ کو کر دکھاؤں انشاءاللہ 5 منٹ میں صورت گئی. اگر ترجمہ کرنے بڑا آسان ہے، آپ پھر بولو نموت و با نحیا، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں، یعنی کوئی مرتا ہے کوئی زندہ ہوتا ہے، آگے پیچھے کی کوئی بات نہیں کہ موت کے بعد زندہ ہوتے ہیں، یہ نہیں. وما نحنو بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم مبعوثین. اوپر المعانی کہہ کے حوالہ ہے کانو قائلین بالتناسخ، یہ تیسری توجیہ آ گئی. 2 توجیہ میں نے کر دی، ایک محلی نے کی، یہ تب آئے گی کہ اشکال سمجھو کہ ہم مرتے ہیں ہماری اولاد زندہ ہوگی آگے آباد ہوتی ہے. دوسرا کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، کوئی مرتا ہے اپنے وقت پہ، کوئی جیتا ہے اپنے وقت تک. اور تیسری توجیہ علامہ آلوسی نے کی، فرماتے ہیں نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں اور پھر دوسرے جنم میں زندہ ہو جاتی ہیں، جنم ثانی. جیسے ہندوؤں کا نظریہ ہے تناسخ، اور تناسخ کی حقیقت کیا ہے کہ ایک آدمی جو زندگی میں نیکیاں کرتا رہا، اب موت کے بعد اس کی روح کو اچھے قالب میں پھر دنیا میں واپس کر دیا جاتا ہے. اچھا قالب، اچھی شکل، اور اگر کوئی مودی جیسا ہو تو پھر اس کی روح کو خنزیر کی شکل میں، خنزیر کے قالب میں واپس کیا جاتا ہے، یا بندر کے قالب میں واپس کیا جاتا ہے. تو اس لیے ان میں مشہور ہے جمعرات وغیرہ، بعض دنوں کو بلی اور کتے کو دھتکارنا نہیں ہو سکتا ہے، دادا جان یا دادی جان آئے ہو بلے اور کتے کی شکل میں. اور ہندوؤں کے ساتھ رہ کر یہی مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ روحیں آ جاتی ہیں. یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ احمد رضا نے پورا رسالہ لکھا اتیان الارواح، روحوں کا گھروں میں آنا. اور اصل میں یہ آبا گون اور تناسخی نظریہ ہے کہ روحیں دوسرے قالبوں میں ڈھل کر پھر واپس آ جاتی ہیں اور مختلف شکلوں میں. ہمارے نور پور تھل ایریا ہے خوشاب کا، وہاں ایک پیر کا میلہ لگتا ہے، اور ہم نے وہاں پتہ کیا تو ہمارے ساتھی بہت تھے اس ایریا میں، تو کہتے ہیں کہ اگر جہاں عرس کوئی نہ کرائے تو رات کو جو پیر ہے بزرگ، وہ کٹے کی شکل میں آتا ہے، کٹا، اور وہ چارپائی کو نیچے سینگوں میں اتار کے پھینکتا ہے. فلانے ایس پی نے نہیں کروایا، فلانا ڈی سی تھا اسے نہیں کروایا، تو رات کٹا آ گیا، اور کٹے نے تو وہ بابا کٹے کی شکل میں، کوئی بابا کھوتے کی شکل میں، کوئی بابا سور کی شکل میں، جو زیادہ پلیت ہو سور کی شکل میں. تو یہ مطلب ہے کہ ہم نموت و نحیا، مرتے ہیں اور پھر نئے کالم میں زندہ ہو جاتے ہیں. اس لیے وما نحنو بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم زندہ کیے ہوئوں سے کوئی باس شاس نہیں. یہ کنویں کے لوٹے چلتے رہیں گے، ایک دفعہ مریں گے نئے کالم میں، پھر نئے کالم میں، پھر نئے کالم میں. تو جیسے کنویں کی مال چلتی ہے، لوٹے اوپر نیچے آتے رہتے ہیں، اسی طرح چکر پھیر لگے رہیں گے، قیامت شیامت کوئی نہیں. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. تناسخ کا کیا معنی ہے؟ روح کا دوسرے قالب میں بطور جزا سزا کے دنیا میں لوٹ آنا. تناسخ کا معنی روح کا
دوسرے قالب میں ڈھل کر دنیا میں بول بول دنیا میں. اور یہ جو شیعہ اس کو اپنا ہندو اس کو کہتے ہیں قیامت, اس کو کہتے ہیں باس, اس کا نام ہے آواگون. اور تناسخ سارا ہندوستان وہ اصل قیامت کا منکر ہے اور قیامت کا متبادل راہ یہ آواگون ہے. یہاں جو للڑ ہیں انہوں نے آج کل ایک شروع کیا کہ تم کہتے ہو کہ ارواح سبز پرندوں کے پوٹوں میں جاتی ہیں, تو یہ بھی ہندوؤں والا تناسخ ہے. ہندو بھی کہتے ہیں دوسرے جسم میں روح آ گئی, اشاعتی بھی کہتے ہیں دوسرے جسم میں روح آ گئی. تو اشاعتیوں کا عقیدہ تناسخ والا ہے. جواب میں نے دے دیا کہ تناسخ کا پہلے معنی متعین کرو, بے ایمان نہ بنو. تناسخ کس کے مقابلے میں ہے؟ بما نانو بے مبعوثین کے مقابل ہے, نموت و نحیا. اور جو احادیث متواترہ میں شہداء کے لیے سبز پرندوں کا بات آئی ہے تو وہ اس کا یہی معنی ہے کہ روحیں دنیا میں واپس آ جاتی ہیں. دنیا میں واپس نہیں آتی, وہ رہتی ہے برزخ میں. اور وہ جو سبز پرندوں والی روایتیں ہیں اس میں آخرت کی تاکید ہو رہی ہے, نہ کہ قیامت کا انکار. اور تناسخ کے کفر کی بنیاد ہے قیامت کا انکار اور قیامت کے متبادل آواگون. اور تناسخ کا رسوخ یہ قیامت کا انکار پہ مبنی ہے, وہ قیامت کے اس بات پہ مبنی ہے. تو اس میں تناسخ کیسے آ گیا؟ اس لیے بعد نے کہا قیامت کے دن تناسخ ہو جائے گا, کیونکہ یہ وجود تو 6 فٹ کا ہے اور جو نیا وجود ملے گا اس کندھے سے اس کندھے تک گھوڑے دوڑیں گے تو پورا موٹر وے ہوگا. تو اتنا بڑا کندھا, کافر کی ایک داڑھ جو ہے وہ اود پہاڑ جتنی ہوگی. اب وہ اتنی بڑی بلا وہ نئی چیز ہے, تو ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. ذرات اصلیہ وہی ہیں جو اسی باڈی کے ہیں. اور انسان کس چیز کا نام ہے؟ روح مع الذرات الاصلیہ. باقی اگر کوئی چیزیں بڑھ گئی ہیں اس کی تو یہی مثال ہے کہ آپ میں ماشاءاللہ کئی آئے تھے, آج سے مہینہ تھوڑے پتلے تھے, ابھی اگر ان کا وزن 1.5 من تھا تو ابھی 3 من کے قریب ہو گئی ہے. تو اب وہی انسان ہے یا بدل گئے ہیں؟ وہی انسان ہے. انسان وہی ہے, گوشت وغیرہ بڑھ گئی ہے کیونکہ ذرات اصلیہ وہی ہے. تو خیر آئے گا. تو جہاں اتنی بات ذہن میں رکھو, آیت کے 3 توجیہات میں نے کر دی, ان کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, پھر یہ نہیں ملیں گی. وما نحن بمبعوثین, ہمیں زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا.